دارال افتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اس سلسلے میں کال کر کے کسی بھی حوالے سے شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں، معلومات لینا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن ایس ایم ایس کرتے وقت یہ پیش نظر رہے، سامنے رہے کہ مختصر الفاظ کے اندر اور صرف مسئلہ ہی دریافت کیا جائے، اس کے علاوہ چیزیں میسیج کے اندر درج نہ کی جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا ایس ایم ایس بھی شامل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کال کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی بشیر عباسی عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر یعنی رخصتی سے پہلے نکاح ہو گیا ہو، رخصتی نہیں ہوئی ہو، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، کیا عورت عدت گزارے گی؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا عورت عدت گزارے گی یا نہیں؟ دیکھیں، عدت وفات کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگرچہ رخصتی نہ ہوئی ہو تو شوہر کا انتقال ہو جائے نکاح صحیح کے بعد، تو اس صورت میں عورت پر عدت گزارنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، 4 مہینے 10 دن اس نے عدت گزارنی ہوگی۔ تو طلاق کی عدت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رخصتی ہے، خلوت ہوئی تھی یا نہیں، لیکن عدت وفات میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ حتیٰ یہاں تک لکھا ہے شوہر نابالغ ہی ہو، اس کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے، تو پھر بھی عورت پر جو ہے وہ عدت لازم ہوگی، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو عدت کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ شوہر کے گھر گزارے گی، ایسی صورت میں کیا وہ شوہر کے گھر تو نہیں آئے گا؟ اب تو نہیں، والدین کے جی گھر، جی وہیں گزاری۔ تو یہ مسئلہ شوہر کے گھر والا کن وہ اس صورتوں صورت میں ہوگا جیسے جہاں مطلب موت سے پہلے اسی گھر میں رہتی تھی شوہر ٹھیک ہے، کے ساتھ، ٹھیک ہے، رخصتی ہو گئی تھی وہیں رہتی تھی، ٹھیک ہے، تو اسی گھر میں عدت گزارنا لازم ہے۔ حتیٰ صحیح، کہ اگر وہ کچھ دیر کے لیے وہاں اپنے میکے گئی ہوئی تھی اسی شہر میں ٹھیک ہے، اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس پر لازم ہے کہ وہاں آئے جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی صحیح، اور وہیں عدت پوری کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹی تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی ایک بیٹی تھی، 3 جو وہ پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے خاوند میں سے تھی، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ جی حضور۔ دیکھیں، بڑی کنفیوژن ہے اور کئی لوگ جو ہے اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سگی بیٹی ہیں حقیقی وہ ایک ہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 سگی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ستیلی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن 4 سگی بیٹیاں تھیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ 4 صاحبزادیاں تھیں اور یہ چاروں جو ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہی پیدا ہوئیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں سوائے حضرت ابراہیم کے، ان کے علاوہ جتنی بھی اولادیں ہوئیں، جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہوئیں، سب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہی ہوئی ہیں۔ صحیح، اور یہ چاروں بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ چاروں حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی ہیں، یعنی سگی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ستیلی بیٹیاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پہلا جو سوال ہم سے پوچھا گیا، نعت پڑھنے کی اجرت یعنی پیسے لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے کو پہلے ہی تھوڑا یہ سمجھیں کہ دیکھیں، عبادت پر، طاعت پر، عبادت پر اجرت لینا یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو کسی بھی عبادت میں اجرت لینا جائز نہیں تھا، جو متقدمین علماء ہیں انہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت کے پیش نظر صرف چند چیزوں کی اجرت، عبادت کی اجرت کو جائز قرار دیا گیا ہے جس میں ضرورت تھی، حاجت تھی، جیسے امامت کی اجرت ہو گئی، ٹھیک ہے، قرآن پڑھانے کی اجرت ہو گئی، بیان کرنے کی اجرت ہو گئی، اسی طرح اذان دینے کی اجرت ہو گئی۔
تو ان کو فقہ کرام نے جائز رکھا ہے. باقی جو اس کے علاوہ جو عبادات ہیں اس کی اجرت جائز نہیں. تو اسی طرح یہ نعت خوانی بھی ایک عبادت ہے، تو نعت خوانی کی اجرت لینا یہ شرعی طور پہ حرام ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر فقط نعت پڑھنے کی اجرت جو لیتا ہے وہ شرعی طور پر جائز نہیں. ہاں اگر کوئی شرعی ہیلا کرتا ہے کہ وقت کا اجارہ کرتا ہے، وقت کا اجارہ کر جو ہے وہ وقت کی اجرت لیتا ہے تو وہ صورت جائز ہوگی، لیکن نعت پڑھنے کی اجرت لینا یہ جائز نہیں، حرام ہے. ٹھیک ہے، بالکل نہیں لے سکتے. ایک اور سوال ہے کہ کیا واش روم میں بغیر دوپٹے کے جانے سے رزق تنگ ہوتا ہے؟ اسلامی بہن کا سوال ہے. تو اگر اسلامی بھائی تو بغیر ٹوپی وغیرہ کے جانے سے سر ڈھانپ کر ہی جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اسلامی بھائیوں کو اس کو بھی چاہیے سر ڈھانپ کر جائے. ٹھیک ہے. تو اسلامی بہن کو بھی سر ڈھانپ کر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس حوالے سے تنگ دستی کے حوالے سے میں نے کہیں پڑھا نہیں. اچھا، کہ اگر کوئی ننگے سر جائے تو تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، اس حوالے سے کہیں نظر سے گزرا نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی میرا یہ سوال ہے، آج کل جو ہم شادی پہ بچیوں کو جہیز دیتے ہیں اور اس جہیز کا وہ ملکیت بچی کی یا اس کے شوہر کی، جبکہ یہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے طلاق کی صورت میں وہ جہیز کا سامان واپس آ جاتا ہے، تو اب وہ جو اس کا سامان وغیرہ وہاں سسرال میں پڑا رہا، استعمال بھی نہ ہوا، اس پہ وہ زکوٰۃ جو بنے گی تو وہ بچی دے گی یا وہ اس کا شوہر دے گا؟ دیکھیں ہمارے ہاں عرف یہی ہے کہ جہیز عورت کی ہی ملکیت ہوتا ہے. اپنی بہن بیٹیوں کو جو جہیز دیا جاتا ہے وہ اس کی ملکیت میں ہی دے دیا جاتا ہے. عورت ہی اس کی مالک ہوتی ہے، نہ کہ شوہر. یعنی خاص کر جو عورت اپنے گھر سے جو لے کر آتی ہے وہ عورت ہی اس کی مالک ہوتی ہے. طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں جب شرعی طریقے سے خلا ہو تو ظاہر ہے وہ جہیز کا سامان وہ واپس کرنا ہوتا ہے. اگر بالفعل عورت کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ جہیز کا سامان جو ہوگا اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جہیز کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ سامان استعمال نہیں ہوا، اگرچہ سارا سال استعمال نہ ہو، تو جہیز کے سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سامان پہ زکوٰۃ جب ہوتی ہے جب کوئی سامان، کوئی چیز کسی نے بیچنے کی نیت سے لی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اپنے استعمال کے لیے چیز لی ہے، چاہے برسوں ہی استعمال نہ ہو، ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. لیکن یہ چیزیں اس کے لیے دیکھی جاتی ہیں جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مستحق زکوٰۃ، کہ اس کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں ہیں ضرورت سے زائد کہ جو حاجت اصلیہ سے اس کی زائد ہیں اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں. تو یہ چیزیں اس صورت میں دیکھی جاتی ہیں کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت، لیکن خود پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، چاہے کتنا ہی قیمتی سامان ہو، کتنی مالیت کا ہو، اگرچہ استعمال نہ ہوتا ہو، اگرچہ سال گزر جائے اور اپنے استعمال کے لیے خریدا یا جہیز کے طور پہ دیا گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کسی پر نہیں ہے، نہ شوہر پر ہے نہ عورت پر ہے. ٹھیک ہے. زیور وغیرہ صونا چاندی اس پر وہ تو باہر صورت اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اگر نصاب کے برابر جو شریعت نے بیان کیا ہے مقدار اس کے برابر ہوگی تو زکوٰۃ عورت پر لازم ہوگی. ٹھیک ہے حضور. جی ایک اور کال چلائیے. سر جمعہ کی نماز انسان اکیلا پڑھ لے، امام کی آواز انسان سن رہا ہے، اگر آدمی جمعہ کی نماز اکیلا پڑھ لے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ شاید گھر میں ہوگا کہ آواز آ رہی ہے اور گھر میں پڑھ لیں. دیکھیں جمعے کی نماز تو اکیلے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرائط یہ بھی ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد ہوں، یعنی مقتدی کم سے کم 3 مرد ہوں. تو اکیلے تو جمعہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر پر ہیں اور گھر جو ہے مسجد سے بالکل متصل نہیں ہے، دور ہے، یعنی اتصال صفوف والی صورت نہیں ہے، صرف اسپیکر کے ذریعے سے جو آواز آ رہی ہے اس اپنے گھر میں رہ کر اقتداء کر رہے ہیں، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوگی. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسلام میں موسیقی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی اس کی جواز کی صورت ہے؟ دیکھیں موسیقی اسلام میں یہ جائز نہیں، حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آلات موسیقی وغیرہ، صرف وہ دف بجانے کی اجازت تھی، وہ بھی بغیر جھانجھر والا، اور قواعد موسیقی پر نہ بجایا جائے، بجانے والی بچیاں ہوں، یہ کئی شرائط تھیں. ٹھیک ہے. صرف وہ بجانے کی خوشی کے موقع پر ان مواقع پر اجازت ہوتی تھی. تو اس کے علاوہ جو موسیقی ہے اس کو حدیث میں جو ہے حرام فرمایا گیا، ناجائز فرمایا گیا ہے. تو اب تو فی زمانے جو دف بھی بجایا جاتا ہے وہ بھی اب والا دف نہ رہا، قواعد موسیقی پر بجایا جاتا ہے، جھانجھر والا ہوتا ہے، تو لہذا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
سوال یہ پوچھنا ہے کہ میری راشن کی شاپ ہے، جیسے مجھ سے اکثر آتے ہیں لوگ اور مطلب لے کے چلے آتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ دے دو، پیسے نہیں ہیں، یہ ہے وہ مسئلہ ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا میں انہیں اس نیت سے دے سکتا ہوں کہ میں یہ زکوٰۃ کی نیت کر کے میں انہیں دے کے پھر زکوٰۃ کے پیسوں میں اسے ایڈ کر سکتا ہوں؟ جی حضور. دیکھیں زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. سامان بھی دے سکتے ہیں آپ. صحیح. کسی کے پاس کوئی کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاس راشن کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہوگی، تو یہ راشن وغیرہ زکوٰۃ کے طور پہ دیتے ہیں، تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. کہ زکوٰۃ دینے کے لیے رقم ہی دینا ضروری نہیں، کوئی صحیح. اور چیز بھی دے سکتے ہیں، اور جو چیز دی ہے اس کی جو قیمت بنے گی اس حساب سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جبکہ یہ مستحق زکوٰۃ کو دی تو اب جائے. یہ کس قیمت کا اعتبار کریں گے؟ ایک تو یہ خرید کر لائیں اور ایک پہ بیچیں گے، تو اس کو نہ اس قیمت خرید کا اعتبار ہے نہ بیچنے کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بیچنے میں تو کمی زیادتی ہو جاتی ہے. جی جی. اب اس چیز کی مارکیٹ میں جو ویلیو بنے گی ٹھیک ہے. اس حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. بیچنے کے لیے جو ویلیو بنے جی. گی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائے گا. دارالاسلام اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ جس گھر میں فوتی ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن اس گھر کا کھانا پینا حرام ہے. اس کی مزید وضاحت فرما دیں، یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ جی حضور. دیکھیں جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس گھر کا 3 دن کا کھانا انہوں نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. گھر والے خود پکا کر کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شرعی طور پہ جائز ہے. ہاں جو ممانت والی صورت ہے وہ ہے کہ ان کیونکہ 3 دن یہ ایام میت کہلاتے ہیں، سوگ کے ایام کہلاتے ہیں، تو ان دنوں میں دعوت والی صورت نہ ہو. جس طرح ہمارے یہاں رائج ہے کہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قرب و جوار کے بھی جمع ہو جاتے ہیں اور کھانا پینا رہتا ہے، جیسے دفنانے کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح سوئم میں جو ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دعا قرآن خوانی اور اس کی دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو کھانے کا اہتمام ہوتا ہے وہ جو اغنیاء ہیں، جو غنی ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کھانا صرف فقراء اور مساکین کو ہی، مستحق کو ہی کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح دعوت کی صورت میں کھلانے کی ممانت ہے، ورنہ فی نفسی کھانا کھانے کی جیسے گھر والے جو ہے وہ خود ہی اہتمام کر رہے ہیں اپنے لیے کھانے کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح دور دراز سے دیگر شہروں سے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 25 سال سے کبیرہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو اب وہ سچی توبہ کیسے کرے گا؟ کیا اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ دیکھیں توبہ کی جو شرائط ہیں وہ اگر پائی جائیں، جو اس سے گناہ ہوا اس پر نادم ہو، اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو اور سچی توبہ کی جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے تو ظاہر اس کی بھی تلافی کرنی ہوگی. کسی کا قرضہ دبایا تھا، کسی کو تکلیف اذیت پہنچائی تھی تو اس سے بھی معاف کروانا ہوگا، یا قرض کی ادائیگی تھی وہ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں پائی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. بے شک. کوئی کسی کی اگر شادی ہوئی ہے اور 6 سال سے اس کا شوہر گھر پر نہیں آیا تو کیا وہ لڑکی ایک دوسری شادی کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی. اچھا. کیونکہ دیکھیں یہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر میاں بیوی اتنے عرصہ جدا رہیں جی جی تو جو ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میاں بیوی چاہے کتنا ہی عرصہ جدا رہیں، چاہے ناراضگی کی صورت میں ہی جدا رہیں، ٹھیک ہے، جب تک کوئی طلاق والی صورت نہیں ہوگی نکاح ختم کرنے والی، تو اس وقت تک نکاح ختم نہیں ہوگا. صحیح. یعنی جب تک شوہر طلاق نہ دے یا خلا نہ دے یا انتقال نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے نکاح ختم نہیں ہوتا. یعنی محض چاہے کتنا ہی عرصہ میاں بیوی جدا رہیں اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. جمعہ کی جو دوسری اذان ہوتی ہے کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اگر دے سکتے ہیں تو کیا امام صاحب بھی دے سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور. امام صاحب تو اذان کا جواب دے سکتے ہیں، ان کے لیے تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جواب بھی دے سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ ہے مقتدیوں کا، تو وہ جو سامعین ہیں سننے والے وہ اذان کا جواب دیں یا نہ دیں، اس میں ہے علماء کا اختلاف. صحیح. تو احتیاط یہی ہے کہ وہ اذان کا جواب نہ دیں. بعض علماء نے اس کو منع فرمایا. ٹھیک ہے. کہ اس دوران جو ہے وہ خاموش رہیں گے، جس طرح خطبے کے لیے خاموش رہتے ہیں تو اذان میں بھی یہ خاموش رہیں گے، اذان کا جواب نہ دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی سے اس میں گرامی آتا ہے تو دل ہی دل میں
درود پاک پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور دعا کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی اسی طرح صورت میں دعا بھی نہ مانگے. جب اذان کا جواب نہیں دے سکتے تو دعا بھی نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر بالفعل کوئی مانگتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے, کیونکہ اس طرح بھی علماء کے جواز کا بھی قول ہے. ٹھیک ہے. حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز میں سب رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟ ان ساری رکعتوں میں قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہے. دیکھیں اگر تو اسے یہی صورت یاد ہے تو ظاہر مجبوری ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اور صورتیں بھی اسے یاد ہیں تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے, خاص کر فرضوں میں. نوافل میں تو مسئلہ نہیں ہے, فرضوں میں جو ہے اس طرح ایک کی صورت کی تکرار فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا اگر اور صورتیں اسے یاد ہیں تو دیگر صورتیں بھی پڑھتا رہے, اس ترتیب سے کہ الٹا قرآن پاک نہ ہو. یعنی پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس سے آگے والی صورت پڑھے, اس سے پیچھے والی صورتیں نہ پڑھے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائے گا. 6 سال پہلے طلاق کا لفظ کہا ہو اور اس کے بعد دوبارہ پھر دوسری دفعہ کہا تو کیا یہ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یہ لفظ طلاق کہا ہے, کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اب بہتر تو یہ اس طرح فون پر جو ہے یا کال کر کے ریکارڈ, طلاق کا سوال ریکارڈ نہ کروایا جائے کیونکہ اس میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں. کئی چیزیں اب انہوں نے وضاحت بالکل نہیں کی. ٹھیک ہے. طلاق کا لفظ کہا ہے تو کتنی دفعہ کہا ہے, اور پورے الفاظ کیا ہے. خیر ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. اب کسی نے 6-7 سال پہلے ایک طلاق دی تھی اور پھر شرعی طریقے سے رجوع کر لیا تھا عدت کے اندر ہی, تو وہ رجوع ہو گیا, اس کی بیوی ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک طلاق جو ہو گئی وہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے پاس جو ہے 2 طلاق کا حق تھا. ٹھیک. اب 6-7 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس نے دوسری طلاق دے دی, ایک اور طلاق دے دی, تو وہ پہلی ملا کر اور یہ ملا کر 2 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. شریعت مطہرہ نے 2 طلاق تک رجوع کا حق رکھا ہے. فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار تک ہے, چاہے تو روک لے چاہے تو احسن طریقے سے چھوڑ دے. لیکن جب تیسری طلاق دے دی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, کہ جب شوہر 3 طلاق دے دے, تیسری طلاق بھی دے دے, تو وہ عورت اسے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مزید اگر معلومات لینا چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت اگر آپ کے شہر میں موجود ہے تو آپ وہاں تشریف لے آئیے, مفتی صاحب سے ملیے اور اپنا مسئلہ بیان کیجیے. یا پھر دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبر جو ہیں, نہ کہ سلسلے کے جو مدنی چینل پر دکھائے جاتے ہیں یہ نہیں, بلکہ ابھی جو آپ کو اسکرین پر نمبر دکھائے جا رہے ہیں یہ دارالافتاء اہل سنت کی فون سروس ہے, جس میں آپ براہ راست مفتی صاحب سے بات کر سکتے ہیں. اور یہ 4 نمبرز ہیں, 112, اس کے بعد 113, 114 اور 115, پیچھے نمبر وہی رہے گا. ان نمبرز پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی کہ کس طریقے سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک, علاوہ جمعۃ المبارک اور نمازوں کے اوقات آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے مسائل پھر رہنمائی کر دی جائے گی. کیا لڑکا اور لڑکی اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پسند سے شادی تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا اگر پسند کا اظہار اپنے گھر والوں سے کیا جائے صحیح, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو طریقہ رائج ہے کہ آپس میں پہلے دوستی ہوتی ہے پھر رابطے ہوتے ہیں, تو یہ شرعی طور پہ بالکل جائز نہیں, گناہ ہے. تو کئی گناہ کے دروازے یہ چیزیں کھولتی ہیں. پھر آخر کار پہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ والدین راضی نہیں ہیں تو کورٹ میرج کر لی جاتی ہے, جس کو عرف عام میں بھاگ کر نکاح کر لیا جاتا ہے. تو اس میں بھی تفصیل ہے کہ بعض صورتوں میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, بعض صورتوں میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا جو ہے اگر پسند سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی پسند ہے جہاں شادی کرنا چاہتا ہے تو شرعی طریقے سے گھر والوں کو آگاہ کرے, وہ گھر والے ان کا رشتہ وہاں لے کر جائیں, تو اس طریقے والدین کی رضامندی سے یہ سارے کام کیے جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. ہے کہ یہ جو فرض نماز کے نفل ہوتے ہیں کیا وہ بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ جی حضور. دیکھیں نفل میں قیام جو ہے وہ فرض نہیں ہے, بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں. اگرچہ جو ہے کھڑے ہونے پر قادر ہو پھر بھی بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں, لیکن بیٹھ کر ادا کریں گے تو کھڑے ہونے کی بنسبت سے آدھا ثواب ملے گا. تو بیٹھ کر بھی ادا کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسجد کی چھت پر مدنی چینل کی ڈش رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. مسجد کی چھت کے اوپر اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. مسجدوں کے اندر بھی مدنی چینل چلانے کی اجازت یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, ڈیوائس ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہوتی. جی ایک اور کال چلائیے.
सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी वालदा है, नमाज पढ़ती है, पढ़ते पढ़ते जो सूरतें होती हैं ना बीच में वो भूल जाती है, कभी तो ज़्यादा सूरतें पढ़ जाती है, कभी कम पढ़ती है, इसमें गुनाह तो नहीं है ना? ये प्लीज़ बता दें आप। जी हुजूर। देखें, भूल जाने की सूरत में खैर गुनाह तो नहीं है। अब वो किस तरह भूल जाती हैं, यानी शायद उनको याद नहीं रहता मैंने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, तो इस सूरत में अगर एक से ज़्यादा भी सूरतें पढ़ लेती हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर जो है इस तरह उनको बिल्कुल कुछ याद ही नहीं आता, भूल जाते हैं आगे पढ़ना, इस दौरान जो है सोचने में जो है खामोश रहते हुए 3 सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार गुजर जाती है, तो इस सूरत में उन्हें चाहिए कि आखिर में जो है वो सद्दा सहव कर लिया करें, नमाज हो जाएगी। ठीक है हुजूर। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या गिरवी मकान ख़रीद सकते हैं, गिरवी रखवा और उसको कोई ख़रीद लें? देखें, गिरवी मकान ख़रीदना तो उसी सूरत में जायज़ है जब मालिक की तरफ से इजाज़त हो। ठीक है, ठीक है ना। मालिक से मुराद वो कि जिसने गिरवी रखवाया था, ठीक है, जिसने कर्ज लिया था। लेकिन यहाँ उसकी भी इजाज़त दरकार होगी, क्योंकि इसने कर्ज दिया हुआ उसकी जगह ये है, तो बाइमी रजामंदी से जो है गिरवी रखवाने वाला और जिसके पास रखवाया गया, अगर ये दोनों बाइमी रजामंदी से इस मकान को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल जिस तरह गिरवी रखाया जाता है वो तरीका जायज़ नहीं है। वो तरीका ये है कि लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके अपना मकान रहने के लिए दे देते हैं या ज़मीन देते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करते रहें जब तक मैं आपका कर्ज ना लौटाऊं, तो ये शरीयतों पे हराम है, सूद है, क्योंकि कर्ज पर नफ़े वाली सूरत है ना। जब तक मैं आपका कर्ज नहीं लौटाऊं, आप जो है मेरा मकान, मेरी ज़मीन जो है बगैर उजरत के, बगैर किराए के ये जो है वो रखे उसको इस्तेमाल करें, तो शरीय तौर पे ये जायज़ नहीं है। ठीक है। तो आजकल क्योंकि रखवाया ही इसी नीयत से जाता है, यानी गिरवी इसीलिए लिया जाता है कि उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये शरीय तौर पे जायज़ नहीं है उसका इस्तेमाल करना। हालांकि वो सिक्योरिटी के तौर पर था कि कर्ज वापस मिल जाए, ना कि उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। तो मुफ्ती साहब ने जो इरशाद फरमाया इसके मुताबिक ही अमल करना चाहिए। और जो इस तरह कर चुके वो तौबा करें, जो इस तरह मकान लेकर जो है वो कर चुके हैं, उनको चाहिए कि वो तौबा करें और जो तरीक़ाकार शरीयत ने बयान फरमाया है उसी के ऊपर अमल फरमाएं। जी एक और कॉल चलाइए। कोई भी काम करने के लिए ठेकेदार वगैरह या जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर वगैरह कोई काम करते हैं तो उसके लिए एडवांस पेमेंट लेते हैं या बयाना लेते हैं, तो क्या उसको अगर वो उनकी डील कैंसिल हो जाती है तो बाद में उसको वापस करना या उसको डबल वापस करना ये जायज़ है या नाजायज़ है? जी हुजूर। देखिए, आजकल जो हमारे यहाँ तरीका राइज है कि डील होती है तो शुरू में बयाना दे दिया जाता है। ठीक है। अगर ख़रीदने वाला जो है वो उसको कैंसिल करता है तो उसका बयाना ज़ब्त हो जाता है, और अगर जो फ़रोख्त करने वाला है, बेचने वाला, अगर वो मना करता है तो उसे डबल बयाना देना पड़ता है। तो ये दोनों सूरतें नाजायज़ और हराम। ठीक है। अगर सौदा कैंसिल कर दिया है तो शरई तौर पे लाजिम होगा जो बयाना उसने दिया है वो उसको वापसी कर दे। ठीक है। अगर बेचने वाला इनकार कर रहा है और ख़रीदने वाला भी इस पर राज़ी है, ठीक है, कैंसिल करता है बाहिमी रजामंदी से, तो उसे डबल नहीं ले सकता, सिर्फ जितना उसने बयाना दिया था उतना ही ले सकता है। तो लिहाजा जो सूरतें हमारे यहाँ राइज हैं शरई तौर पर जायज़ नहीं। उनके सवाल का एक पहलू ये भी था कि एडवांस में पैसे दे दिए, तो अगर तो वो काम क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ये कमीशन के हकदार जब ही होते हैं कि जब वो काम हो जाए। हाँ, काम हो जाए तो उनको कमीशन मिलेगा। अगर बिलफक किसी को काम करने के लिए पैसे एडवांस दे दिए थे लेकिन काम उसने किया नहीं है, तो लिहाजा वो पैसे उससे वापसी करने होंगे। ठीक, वापस मिलेंगे। ठीक है जी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या कब्र पर अगरबत्ती लगा सकते हैं खुशबू के लिए? नहीं लगा सकते। अगरबत्ती वगैरह लगाने की ज़रूरत हो कब्र से हट के लगाएं, कब्र के ऊपर नहीं लगा सकते। ठीक है। ज़रूरत कब यानी पैदा होगी? ज़रूरत ये है कि अंधेरा है, रात है। ठीक है। बाज़ कब्रिस्तान में ऐसा होता है कि लाइटों का इंतज़ाम नहीं होता या लाइट गई हुई है बिलफर्ज, उसने तिलावत कुरान पाक करनी है या राह गुजरने वालों के लिए कि राह नज़र आ जाए, तो इसलिए अगर रोशनी करना चाह रहे हैं तो कब्र से हट कर जो है वो मोमबत्ती लगा सकते हैं। मोमबत्ती या कोई लाइट वगैरह लगा दी, कब्र के ऊपर जो है वो आग वगैरह इस तरह मोमबत्ती ना चलाई जाए। ये अगरबत्ती का पूछ रहा हूँ, खुशबू के लिए जो लगा, अगरबत्ती का भी यही हुक्म है, वो भी कब्र के ऊपर नहीं लगाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। एक और कॉल चलाइएगा। मैंने ये पूछना था कि नमाज में सजदा साहिब कब लाजिम होता है? जी, कब सजदा साहिब लाजिम हो? देखिए, नमाज के अंदर जो वाजिबात हैं, नमाज के वाजिबात, अगर कोई नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब भूले से छोड़ दे, ठीक है, भूल जाए, तो ऐसी सूरत में जो है वो सजदा साहिब लाजिम होता है। ठीक है। और अगर जानबूझ के कोई वाजिब छोड़ेगा तो फिर सजदा साहिब से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज लौटानी होगी।
इसी तरह कोई फ़र्ज़ अगर कोई छोड़ता है तो फिर भी सजदा सहू से काम नहीं चलेगा, उस फ़र्ज़ को अदा करना पड़ेगा। फ़र्ज़ अदा नहीं किया नमाज ही ना हुई। तो सजदा सहू सिर्फ वाजिबात के छूट जाने के होता है। जैसे मिसाल कोई सूरत मिलाना वाजिब है, फ़र्ज़ों की पहली और दूसरी रकात में सूरत नहीं मिलाई, भूल गया, तो दुआए कुनूत जो है वितर में पढ़ना वाजिब है, वो भूल गया, रुकू में चला गया, तो ये आखिर में इस सूरत में सजदा सहू करेंगे। सजदा सहू से मुराद ये है कि आखिरी तहियात में तहियात पढ़ के सीधी तरफ एक सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर दोबारा तहियात दुरूशी वगैरह पढ़ के सलाम फेर दिया। सही। ये जब होता है जब नमाज का कोई वाजिब भूले से रह जाए। ठीक है। नमाज के वाजिबात हैं क्या, ये भी तो मालूम होना ज़रूरी है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही प्यारी किताब नमाज के अहकाम ये ख़रीद लीजिए। इसके अंदर मुख्तलिफ़ रसाइल हैं जिसमें नमाज के हवाले से भी मसाइल मौजूद हैं। इंशाअल्लाह नमाज के जो वाजिबात हैं, मकरूहात हैं, नमाज तोड़ने वाली चीज़ें, नमाज में क्या क्या चीज़ें सुन्नत हैं, क्या मुस्तहब हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको इस किताब के ज़रिए मालूम होगी। और अगर आप इन चीज़ों का प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं और अच्छे अंदाज से सीखना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी मराकज़ के अंदर नमाज कोर्स का भी अहतमाम किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज कोर्स होते हैं और चंद ही दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह इन कोर्सेज़ के अंदर ये नमाज के मसाइल को सिखाया जाता है और भी बहुत सारी सुन्नतें और आदाब सिखाई जाती हैं। तो अगर आप नमाज कोर्स करना चाहें तो आप अपने इलाके के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे रब्ता फरमाइए, इंशाअल्लाह आपको रहनुमाई कर दी जाएगी कि कहाँ कहाँ ये नमाज कोर्स हो रहे हैं और ये होते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप जब भी आपके लिए मुमकिन हो तो रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई सूरत बन जाएगी। जी एक मैसेज सिलसिले में शामिल करते हैं। आज़ान से पहले जो दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है तो इस पढ़ने के लिए कितना वक्फ़ा होना चाहिए अज़ान और दुरूद व सलाम के दरमियान? देखिए अज़ान से पहले दुरूद पाक पढ़ना जायज़ है, लेकिन मामूली सा थोड़ा सा अगर वक्फ़ा करें चंद सेकंड का, थोड़ा ठहर कर फिर अज़ान दी जाए ताकि कोई इसको अज़ान का हिस्सा ना समझे। तो लिहाजा सलातो सलाम अर्ज़ किया और चंद सेकंड ठहर कर फिर जो है अज़ान दी जाए। ठीक है, ठीक है। ये पूछ रही हैं कि इस्लामी बहनें क्या माइक पर नाज शरीफ पढ़ सकती हैं? अगर माइक से पढ़ने पर मना किया जाएगा तो बाद इस्लामी बहनें कहती हैं कि हज़रत आयशा भी तो पर्दे के अंदर से सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से उनको जवाबात देती थी। तो ये क्यास करके मसला बयान करती हैं कि मर्दों तक तो आवाज़ जा रही है, लेकिन वहाँ तो ज़रूरत थी, हाजत थी। ठीक है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये मुफ्तिया थी, मुज्तहिदा थी माशाअल्लाह। तो सहाबा कराम से मसाइल पूछते थे, यहाँ तो ज़रूरत थी, हाजत थी और वो जो है मसाइल बताती थी। यहाँ इनको कौन सी ज़रूरत है, माइक पे नाक पढ़ना कोई ज़रूरत तो है ही नहीं यहाँ पर। लिहाजा औरत की आवाज़ भी औरत है तो बिला ज़रूरत इस तरह किसी गैर महरम तक इनकी इस तरीके से आवाज़ जाना ये जायज़ नहीं है। ठीक है, इससे बचना चाहिए और बिल्कुल तरन्नुम में होती है वो तो बिल्कुल भी आवाज़ ठीक नहीं है। जी एक और कॉल चलाइएगा। हमारा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि हम ना बिजनेस शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का और ये जो फर्नीचर है ना सब किस्तों पर, ये जो किस्तों पर देना होता है ये सूद में नहीं आता, ये पूछना था। देखिए किस्तों में जो चीज़ दी जाती है वो तो किस्तों पे देने की वजह से सूद नहीं होता। यानी आप एक चीज़ नकद लेते हैं तो उसकी कीमत और है, उधार लेते हैं तो और कीमत होती है, तो शरई तौर पे जायज़ है। ठीक है। आपने उधार चीज़ ले ली, किस्तों पे ले ली, कीमत भी तय है, कब तक अदायगी करेंगे मुद्दत भी मालूम है, यहाँ तक कोई मसला नहीं। ठीक है। सिर्फ इस वजह से कि यार ये कीमत किस्तों की वजह से बढ़ रही है तो उसी की कीमत बढ़ रही है उसी चीज़ की, तो इसमें कोई हरज नहीं है। मसला आता है शराइत का। किस्तों पे देने वाले जो हैं अब इनसे भी अर्ज़े कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इस तरह की कोई शर्त ना रखें कि भाई कोई किस्त अगर लेट कर दी, किसी ने ताख़ीर कर दी तो पेनल्टी होगी, जुर्माना। ये तकरीबन हर किस्तों वाले ये शर्त रखते हैं, तो शरई तौर पे ये जायज़ नहीं है और इस शर्त की वजह से वो ख़रीद व फ़रोख्त भी जो होती है वो फासिद नाजायज़ हो जाती है। ठीक है, ठीक है। जी सवाल ये पूछा गया कि नमाज के दौरान आंखें बंद करके नमाज पढ़ना ये क्या है? वैसे तो फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ना ये मकरूह है। ठीक है। लेकिन जो है अगर खुशू खुजू से हासिल होता है, सही। आंखें बंद करने में नमाज की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहती है, खुशू खुजू हासिल होता है तो उसमें कोई हरज नहीं, बल्कि अफजल है कि आंखें बंद करके पढ़े ऐसी सूरत। ठीक है। वरना बिला ज़रूरत ऐसे आंखें नहीं बंद करना चाहिए। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए तो कहाँ होनी चाहिए आंखें, क्या करना चाहिए? देखें क़याम में है तो सजदे की जगह पर होने चाहिए। ठीक है। रुकू में है तो पाँव की जानिब हो। सही है। ठीक है ना। इसे ना तहियात में बैठे हैं तो गोद की जानिब हो। सही है। तो अगर जो है खुशू खुशू हासिल होता है उसे आंखें बंद करने में ज़्यादा तवज्जो रहती है
تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ فقہاء نے کہا کہ اس صورت میں مستحب ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ دارالفتاح سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل یہ عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ انگلیوں کی نا جڑوں میں تھوڑا تھوڑا ماس نہ خراب ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام الناس پہن لیتے ہیں جی، لوہے کا کوئی چھلا وغیرہ پہن لیتی ہے، تو یہ چھلا پہننا کیا جائز ہے؟ جی حضور۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص حاضر ہوئے تو انہوں نے جو ہے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آ رہی ہے، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ پھر بعد میں انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہن لی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم نے جہنمیوں کا زیور پہنا ہوا ہے، تو آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر عرض کی حضور کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور وہ بھی 1 مسکال پورا نہ ہو۔ 1 مسکال کہتے ہیں یعنی 4.5 ماشا چاندی کا 1 مسکال ہوتا ہے، یعنی 4.5 ماشا پورا نہ ہو، 4.5 ماشا سے کم ہونی چاہیے۔ تو لہذا لوہے کا چھلا، لوہے کی انگوٹھی پہننا یہ ناجائز و حرام ہے مرد کے لیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت برے خیالات آتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز کی طرف توجہ دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ تعوذ پڑھا جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر الٹے کندھے پر 3 دفعہ تھو تھو کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نماز میں جب نیت باندھیں تو نماز کے اندر جو ہم اذکار پڑھتے ہیں، جو صورتیں پڑھتے ہیں، اس کو کوشش کریں ترجمے سے یاد کرنے کی، اور اس کے ترجمے کی طرف ہی ہماری توجہ رہے گی، تو اس طرح جو ہے ہمارے خیالات جو ہے کم ہوں گے اور نماز کے اندر ہماری توجہ رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کا شوہر وفات پا گیا ہو اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو تو کیا وہ عورت شادی کر سکتی ہے، دوسری شادی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ عورت شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت گزار کر وہ بالکل نکاح کر سکتی ہے، اولاد ہو بھی عدت بہر صورت گزارنی، عدت تو بہر صورت گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وفات کی جس طرح پہلے سوال میں کہا تھا کہ چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، بہر صورت شوہر انتقال کر گیا ہے تو عدت فرض ہے، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک عدت ہوگی۔ اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ اگر بچے نہ ہو تو شادی کر سکتی ہے، اگر بچے ہوں بھی تب بھی کر سکتی ہے، یہ بھی شرعی طور پہ جائز ہے شادی کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں جو بچیاں نماز پڑھتی ہوں تو اس کو جماعت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بچیوں کے لیے انہوں نے پوچھا۔ گھر میں بچیاں جو نماز پڑھتی ہیں، خواتین نماز پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے جماعت کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی عورتوں کی جماعت تو ویسے ہی مکروہ ہے کہ عورت ہی عورت کی جماعت کروائے، ٹھیک ہے، لہذا وہ اپنی تنہائی نماز پڑھیں گی۔ ٹھیک ہے، اکیلے ہی نماز پڑھیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، سلسلے کا وقت ختم ہونے ہی کی طرف ہے۔ انشاءاللہ عزوجل پیر کے دن دوبارہ دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل اتوار ہے اور ہر اتوار الحمدللہ اسی وقت ایک اور سلسلہ جو کہ شرعی مسائل پر ہی مشتمل ہے اور خاص طور پر تجارت سے متعلق، بزنس سے متعلق مسائل بیان کیے جاتے ہیں، احکام تجارت۔ اس سلسلے کو بھی ضرور دیکھیے۔ جو کاروبار کرتے ہیں، جو خرید و فروخت کرتا ہے، تقریباً ہر شخص کوئی ہی سے پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو اس سلسلے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی معلومات حاصل ہوں گی۔ اور آج ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی الحمدللہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جس میں جو کہ ہماری جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے حکمت برے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہفتہ ہے اور کچھ ہی دیر بعد اذان عشاء ہوگی، عالمی مدنی مرکز میں عشاء کی نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد وقت مناسب پر مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ کے لیے فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز کے اندر آنا ممکن ہو تو آپ تشریف لے آئیے، ورنہ مدنی چینل پر رہتے ہوئے اس کو دیکھیے، گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیے، اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔